پوری قوم اس نتیجے میں پہنچ جائے کہ انتخابات پھر 2018 کے انتخابات کی شکل میں طریقے سے ہوں گے تو یہ بہت بڑی بد نصیبی ہوگی. پاکستان کے خلاف اس سے بڑی کوئی سازش اس وقت نہیں ہو سکتی ہے. جہاں تک آپ نے بتایا ہے ایک بہت کم گنجائش ہے، لیکن جب آپ کا مقدمہ بہت مضبوط ہو، صاف ہو، واضح ہو تو یہ گنجائش نکالنی پڑتی ہے. یہ کیماڑی ڈسٹرکٹ میں بلدیہ ٹاؤن کو محروم کر کے کیماڑی کو نوازا گیا. اسی طرح ملیر میں پیوند کاریاں کی گئی ہیں جو NA 231 تھی، جو کہ ایک MQM کا روایتی حلقہ تھا. اس میں سے کچھ حلقے نکال کر NA 230 میں دے دیے گئے، 29 میں، اور کچھ حلقے 230 اور 32 کے اس میں ڈال دیے گئے. موہانی کالونی دوسرے حلقے کے ساتھ. یہ میں نے آسان لفظوں میں سمجھایا. ہم نے چارج، سرکل، ایک ایک چیز پوائنٹ آؤٹ کی ہے. وارڈ کہاں کا، آبادی، سب کچھ پہلے بھی دیا اور آج زبانی بتایا. ہم نے آفیشلی کوئی پیپر نہیں دیا. نوٹ کیا چیف الیکشن کمشنر صاحب نے. ان سے اب ہماری آخری امیدیں انہی سے ہیں کہ وہ سیکشن 22 کے تحت جو سو موٹو اختیار ہے انہیں، ہم نے کوئی اپیل نہیں کی ہے کیونکہ ہم اسلام آباد ہائی کورٹ میں جانے کی بھی تیاری کر رہے ہیں. وہاں پٹیشن ڈالیں گے، لیکن کیسے ڈالیں پٹیشن؟ ویب سائٹ پہ ابھی حلقہ بندیوں کے آرڈر اپلوڈ ہی نہیں ہوئے. بیچارے چیف الیکشن کمشنر کہہ رہے ہیں کہ وہ تو 30 نومبر کی رات کو اپلوڈ ہو گئے. چیف الیکشن کمشنر صاحب کی معلومات میں تو اپلوڈ ہو گئے لیکن ویب سائٹ پہ اپلوڈ نہیں ہوئے. تو بھائی چیلنج کیسے کریں گے ہم؟ ٹائم کہاں بچے گا؟ شیڈول آ جائے گا، کیسے ہوگا؟ تو یہ ساری وہ باتیں ہیں. تو یہ کیماڑی ڈسٹرکٹ میں بلدیہ ٹاؤن کو محروم کر کے کیماڑی کو نوازا گیا. اسی طرح ملیر میں پیوند کاریاں کی گئی ہیں جو NA 231 تھی، جو کہ ایک MQM کا روایتی حلقہ تھا. اس میں سے کچھ حلقے نکال کر NA 230 میں دے دیے گئے، 29 میں، اور کچھ حلقے 230 اور 32 کے اس میں ڈال دیے گئے. اب جو پچھلی حلقہ بندیاں تھی اس کو بھی بگاڑ دیا گیا. یہ ملیر میں ہوا، صوبائی پر بھی اثر پڑے گا. اب آئیے کورنگی ڈسٹرکٹ میں PS 95 قیوم آباد جہاں ہزارے کے لوگ ہیں، ناصر کالونی جہاں مہاجر یا اردو بولنے والے ہیں. سیکشن 19 کہتا ہے ہوموجینٹی کو قائم رکھنا ہے. تو ناصر کالونی، قیوم آباد، دو محلے ملتے تھے، ایک سیٹ ہماری نکلتی تھی، اور وقار شاہ ہزارے کے نمائندے تھے، امیدوار ہمارے، وہ وہاں سے الیکشن جیتے. ان کو محروم کرنے کے نیکسٹ کیا ہوگا؟ نیکسٹ ہمیں نہیں کرنا ہے، نیکسٹ اب الیکشن کمیشن کو کرنا ہے. حلقہ بندیوں کے حوالے سے الیکشن کمیشن میں ہم نے اپنے اعتراضات بتا دیے اور ہمیں لگے گا کہ انصاف کی کوئی امید ہے تو ہم دوبارہ وہاں پر سو موٹو کا جس طرح جیسے سو موٹو کے اختیارات ججز کو ہوتے ہیں، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو، ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو، اسی طرح یہ کوئی معمولی ادارہ تو نہیں ہے. پاکستان کی قسمت، پاکستان کی جمہوریت اس ادارے کے ہاتھ میں، اس ادارے کے پاس ہی آ کے رونا ہے، انہی سے احتجاج کرنا ہے، انہی سے شکایت کرنی ہے، انہی کے سامنے اعتراضات اٹھانے ہیں. اور ان کے اگر کچھ ممبران کے لیے بعض گشت سنائی دے رہی ہے تو ہم اس خدشات سے کہ پتہ نہیں یہ بات ان تک پہنچی ہے یا نہیں پہنچی ہے، ہم نے پہنچا کے اپنا فرض پورا کر دیا. جناب ہے بہت کم ہے. جناب یہ سارے بالکل صحیح ہے. آپ نے جو بتایا ہے وہ ایک بڑی بدنصیبی ہوگی کہ انتخابات سے چند مہینے پہلے پوری قوم اس نتیجے میں پہنچ جائے کہ انتخابات پھر 2018 کے انتخابات کی شکل میں طریقے سے ہوں گے تو یہ بہت بڑی بدنصیبی ہوگی. پاکستان کے خلاف اس سے بڑی کوئی سازش اس وقت نہیں ہو سکتی ہے. جہاں تک آپ نے بتایا ہے ایک
بہت کم گنجائش ہے، لیکن جب آپ کا مقدمہ بہت مضبوط ہو، صاف ہو، واضح ہو، تو یہ گنجائش نکالنی پڑتی ہے۔ سر یہ بتائیے گا، ایک تو آپ چیف الیکشن کمشنر پہ آپ کو یقین نہیں ہے، شکایت بھی آپ نہیں، یقین ہے، امید ہے، آپ نے کہا کہ امید ہے لیکن یقین نہیں، لیکن میں نے یقین کی وجہ بھی بتائی ہے جی سر، کہ ان کے نیچے جو عملہ ہے اس کے اوپر ہمارے شدید خدشات ہیں۔ سر جو آپ شکایت لے کے آئے ہیں کس حد تک آپ کو امید ہے کہ الیکشن کمیشن آپ کے اعتراضات کرے گا؟ اور دوسرا سر یہ بتائیے گا کہ آج الیکشن کمیشن نے سیکرٹری خزانہ کو بھی طلب کیا ہے کیونکہ الیکشن کمیشن کو فنڈز نہیں مل رہے، تو سر اس معاملے میں الیکشن ہونا کس حد تک یقینی ہے یا غیر یقینی کا الیکشن شکار ہے؟ دیکھیں، انتخابات کے بارے میں سچی بات ہے جو آپ کی بات ہے کہ بڑی وضاحت سے بات سامنے آنی چاہیے تاکہ قوم میں ابہام ختم ہو سکے۔ وہ ابہام موجود ہے، یہ ابہام انتخابات کو مشکوک کرے گا، اور اس کی تیاری کے حوالے سے بھی لوگ دورے ابہام کا ہی شکار رہیں گے، اور گو مگو کی کیفیت ابھی ہے۔ اور جو آپ نے کہا ہے، ہم تو ایک امید کے ساتھ ہی آئے ہیں اور یقین لے کے جانا چاہتے ہیں، اور اگر ہمارے اعتراضات غلط ہیں تو ہمیں بتانا پڑے گا ان کو کہ کن وجوہات کی وجہ سے غلط ہیں۔ آپ نے نہیں بتائے ہیں، آپ نے بغیر وجہ کے ختم کر دیا ہے۔ آپ ہمیں لکھ کے دیں جی کہ کیا وجوہات ہوئی ہیں جن کی وجہ سے دریا بھی پار کر لی، نالوں پہ بھی چھلانگ لگا دی، ریلوے کی پٹری کے سامنے سے بھی گزر گئے، اور یہ ساری مجبوریوں کو، ان سارا حلقہ بندیوں کے جو رکاوٹیں ہیں ان سب کو پھلانگنا صرف ایک پارٹی کے حق میں کرنا تھا، اور ایک ہی پارٹی کے حق میں ہوا ہے۔ الیکشن کمیشن کی پریس ریلیز آئی تھی۔ باخبر رہیے ہر جگہ ہر وقت بر وقت۔ ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں، اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ۔